جادو جو لوگ سیکھتے ہیں ان کو سیکھنے کا کیسا عمل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ ناپاک رہنا شروع کرتا ہے. اس کو احتلام ہو جائے، نائٹ فال ہو جائے، وہ غسل نہیں کرتا. غسل کرے گا بھی تو پاکی حاصل نہیں کرتا. یعنی طہارت کے لیے وضو لازم ہے، ضروری ہے، وضو نہیں کرتا. بظاہر پانی اپنے بدن پہ گرا لے، صاف و شفاف نظر آنے لگتا ہے، کریم پاؤڈر لگا لے، چمکنے لگتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری گندگی بھری پڑی ہے. یہ ناپاک رہنا شروع کرتا ہے اور ایک بند کوٹری کے اندر، بند کمرے کے اندر اندھیرا کرتا ہے اور اندھیرے کے اندر چراغ جلاتا ہے. چراغ جلانے کے بعد اس کے اوپر ایک روئی کو لیتا ہے اور روئی کے اندر بدبودار عرق کو ڈالتا ہے اور اس بدبودار عرق کے ذریعے سے اس چراغ کے اوپر اس کو سلگاتا ہے، جلاتا ہے، اور اس کے جلنے کی وجہ سے جو دھواں جو کمرے کے اندر بھر جاتا ہے، دھوئیں پورا نظر آنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد وہ تلسم پڑتا ہے، وہ منتر پڑتا ہے. منتر پڑھنے کی وجہ سے شیطان حاضر ہوتا ہے. شیطان حاضر ہونے کی کئی شکلیں ہیں. کبھی کبھی شیطان کتے کی شکل بن کر کے آ جاتا ہے، کبھی کبھی شیطان سانپ بچھو بن کر کے آ جاتا ہے، کبھی کبھی شیطان کوئی اور جانور کا روپ جو ہے اپنا کر کے آ جاتا ہے. اگر کسی شکل اختیار نہیں کرتا، کسی جانور کا شکل اختیار نہ کرے، تو وہ اس کے کان میں آ کے صرف پھونک مار دیتا ہے. جادوگر کو پتا چل جاتا. آپ جب جاتے ہیں، بہت سے لوگ جاتے ہیں اور کہیں گے کہ ہماری بیٹی جو ہے پریشان ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے، مسکراتی ہے، منہ میں کچھ بدبداتی ہے، کچھ کہتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، کبھی کبھی یوں ہی ہنستی ہی رہ جاتی ہے، بلا وجہ ہنستی رہتی ہے. اس طریقے کی کچھ شکایتیں اس کے سامنے پیش کریں گے. وہ حافظ جی، وہ مولوی صاحب، وہ جو جادوگر ہوتا ہے، وہ حافظ جی مولوی صاحب کے لقب سے جانا جاتا ہے. ہمارے مبارک پور میں بھی بہت سے مل جائیں گے، تلاش کرے تو. میں خود جانتا ہوں ایک دو کو. بہرحال آپ وہ پہچان اس کی یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ جاؤ، جو لڑکی جس کے اوپر آسیبی اثرات ہے، اس کے کپڑے جو پہنی ہوئی ہے، اس کے کپڑے اتروا کر کے لے کے آ جاؤ. وہ کپڑے اتروا کر کے لے کے آئے گا اور یہاں یہ جو عامل ہوتا ہے، جو دیکھنے والا ہوتا ہے، جو جھاڑ پھونک کرنے والا ہوتا ہے، وہ کہے گا اس کے اوپر تو خبیث لگا ہوا ہے، اس کے اوپر تو بندش ہے، اس کے اوپر تو جنات و شیطان کا اثر ہے. آج رات جب میں سویا تھا، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو میرے پاس بھیجا. خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ وحی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک فرشتہ میرے دائنے، ایک فرشتہ میرے پیر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا فرشتہ میرے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے. دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. یہ کون ہے؟ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کیا ہوا؟ ان کو بیماری ہو گئی. کون سی بیماری ان کو لگ گئی ہے؟ ان کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. کون سا جادو اور کس نے کیا؟ کہا لبید بن عاصم نے. وہ لبید بن عاصم جو یہودیوں کا ایجنٹ تھا، یہودیوں نے اس کو چند درہم و دینار میں اس کو خریدا تھا اور اس یہودی نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا. فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. جادو کیا تو کس چیز میں کیا؟ کہا کھجور کے خوشے میں، تنے کے خوشے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال میں، کنگھی میں. جادو جس پر کیا گیا وہ کہاں کیا گیا ہے؟ وہ بیر زروان میں. عرب کے اندر ایک کنواں ہے، اس کا نام زروان ہے. اس کنویں کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا، پتھر کے نیچے اس کو دبا دیا گیا ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور اٹھتے ہیں، اپنے چند صحابہ کرام کو لے کر کے اس کنویں کے پاس جاتے ہیں، اس کنویں کے اندر داخل ہوتے ہیں. داخل ہونے کے بعد وہاں سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اے عائشہ، اس کا پانی بالکل سرخ ہو چکا تھا، بدبودار تھا، اور جو اس کی شکل صباحت تھی بہت ہی بھیانک اور دردناک جیسی تھی، بہت ہی جو ہے وہ پوری شکل ہو چکی تھی. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکالا اور ایک ایک کانٹ کو پکڑا. اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور 2 سورتیں نازل کیا. ایک سورہ فلق نازل کیا اور دوسری سورہ ناس نازل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق پڑھتے جاتے، سورہ ناس پڑھتے جاتے، ایک ایک کانٹ کو کھولتے جاتے. سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جاتے، ایک ایک کانٹ کو کھولتے. استغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله رب العالمين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين إلا بإذن الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، وحدانیت، افضلیت، مقام و مرتبہ، جاہ و جلال سب ہم اسی کے لیے بیان کرتے ہیں. بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، بطور خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. حاضرین گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے اوپر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہے وہ ہے جادو، ٹونا، نظر بد اور اس کا علاج. جادو بہت خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری عام انسان کو بھی لگ سکتا ہے اور خاص انسان کو بھی.
یعنی عالم کو بھی لگ سکتا ہے اور عام انسان کو بھی یہ بیماری آ سکتی ہے، اور بیماری کا آنا جانا یہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ جادو اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں کیا؟ آزمانے کے لیے۔ بلکہ جتنی بھی بیماریاں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ساری بیماریوں میں کہیں نہ کہیں بندوں کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ ملک کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے لوگو ہم نے موت و زندگی کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ ہم تم کو آزمائیں، ایکم احسن عملا، کہ کون ہے جو تم میں سب سے بہترین عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت و زندگی کو پیدا کیا اور آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آزمائش کی کئی طریقے ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے، چاہے وہ بیماری ہو یا اور کئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو جادو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے نازل کی۔ جادو کہاں نازل ہوا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں جس چیز کی تلاوت کی جاتی تھی شیطان اسی کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ تمام انبیاء کے اوپر تہمتیں لگتی رہی، جادوگر اور بھی بہت ساری چیزیں کہا جاتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنے نبیوں کا دفاع بھی کیا۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ ویعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھلانے لگے۔ ویعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، جو نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتوں کے ذریعے سے، ایک کا نام ہاروت ہے اور دوسرے کا نام ماروت ہے، اور یہ نازل کیا شہر عراق کے اندر ببابل۔ بابل کا دوسرا نام عراق ہے، جس طریقے سے مدینے کا دوسرا نام یثرب ہے، ہمارے انڈیا کا دوسرا نام بھارت ہے، اسی طریقے سے عراق کا دوسرا نام بابل ہے۔ ببابل ہاروت و ماروت، بابل شہر کے اندر اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہاروت و ماروت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جادو کو نازل کیا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا، وہ کسی کو اس کی تعلیم نہیں دیتے تھے، کسی کو سکھلاتے نہیں تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ کہہ نہیں دیتے تھے۔ فلا تکفر حتى یقولا انما نحن فتنہ، دیکھو یہ فتنہ ہے، فلا تکفر، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ لیکن جو لوگ ضد پر اڑ جاتے تھے وہ سیکھ لیتے تھے، اور جو لوگ ضد پر جو سمجھ جاتے تھے کہ ہاں یہ کفریہ کام ہے، وہ چھوڑ دیتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بتلاتے تھے ہاروت و ماروت کی یہ میاں بیوی میں اختلاف کر سکتا ہے، یہ تفریق پیدا کر سکتا ہے، یہ دو دوستوں کے اندر تفریق پیدا کر سکتا ہے، تو میاں بیوی کے اندر بھی تفریق پیدا کر سکتا ہے، جھگڑا لڑائی پیدا کر سکتا ہے، یہ فتنہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی بیماری ہو، جادو ہو یا کوئی اور بھی بیماری ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لگ سکتی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بیماری آپ کو ٹچ نہیں کر سکتی، کوئی بھی بیماری آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وما ہم بضارین الا باذن اللہ، چاہے وہ سردی بخار ہو یا کوئی اور بیماری ہو، جادو ٹونا کوئی بھی بیماریاں ہو، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بہرحال جادو سیکھنے کے لیے آج کے وقت میں بہت ساری چیزیں بتلاؤں گا، غور سے سننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تربیتی خطاب ہے اور بہت ضروری میں سمجھتا ہوں یہ اس طریقے کے خطابات ہونے کے لیے۔ جادو جو لوگ سیکھتے ہیں ان کو سیکھنے کا کیسا عمل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ ناپاک رہنا شروع کرتا ہے، اس کو احتلام ہو جائے، نائٹ فال ہو جائے، وہ غسل نہیں کرتا۔ غسل کرے گا بھی تو پاکی حاصل نہیں کرتا، یعنی طہارت کے لیے وضو لازم ہے، ضروری ہے، وضو نہیں کرتا۔ بظاہر پانی اپنے بدن پہ گرا لے، صاف و شفاف نظر آنے لگتا ہے، کریم پاؤڈر لگا لے، چمکنے لگتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری گندگی بھری پڑی ہے۔ یہ ناپاک رہنا شروع کرتا ہے اور ایک بند کوٹری کے اندر، بند کمرے کے اندر اندھیرا کرتا ہے اور اندھیرے کے اندر چراغ جلاتا ہے۔ چراغ جلانے کے بعد
اس کے اوپر ایک روئی کو لیتا ہے اور روئی کے اندر بدبودار عرق کو ڈالتا ہے اور اس بدبودار عرق کے ذریعے سے اس چراغ کے اوپر اس کو سلگاتا ہے، جلاتا ہے، اور اس کے جلنے کی وجہ سے جو دھواں جو کمرے کے اندر بھر جاتا ہے، دھویں پورا نظر آنے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تلسم پڑتا ہے، وہ منتر پڑتا ہے، منتر پڑھنے کی وجہ سے شیطان حاضر ہوتا ہے۔ شیطان حاضر ہونے کی کئی شکلیں ہیں، کبھی کبھی شیطان کتے کی شکل بن کر کے آ جاتا ہے، کبھی کبھی شیطان سانپ بچھو بن کر کے آ جاتا ہے، کبھی کبھی شیطان کوئی اور جانور کا روپ جو ہے اپنا کر کے آ جاتا ہے۔ اگر کسی شکل اختیار نہیں کرتا، کسی جانور کا شکل اختیار نہ کرے تو اس کے کان میں آ کے صرف پھونک مار دیتا ہے۔ جادوگر کو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں شیطان آ چکا ہے، اب یہ اس کے سامنے سجدہ کرے گا، اپنے رب کو چھوڑ کر کے اس شیطان کو اپنا معبود بنا لے گا اور اس کے سامنے سجدہ کرے گا۔ شیطان اس کو طرح طرح کے احکامات جاری کریں گے اور کہے گا وہ شیطان کہ تمہیں میرے تمام حکم کی پابندی کرنی پڑے گی، تابعداری کرنی پڑے گی۔ وہ تیار ہو جائے گا۔ سب سے پہلے وہ رب العالمین کا انکار کرواتا ہے، سب سے پہلے وہ رب العالمین کا انکار کرواتا ہے کہ تمہیں رب العالمین کے سامنے سجدہ نہ کر کے میرے سامنے سجدہ کرنا ہے، مجھے اپنا معبود ماننا ہے، میری عبادت کرنا ہے۔ وہ جادوگر راضی بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ شیطان اس کو ایک دوسرا حکم دے گا، تمہیں قرآن کریم کو اپنے پیروں تلے سے باندھ کر پائخانے کے اندر جانے کا حکم دے گا، اور اس گندی سے گندی جگہوں پر جانے، اس سے زیادہ گندی اور کیا جگہ ہو سکتی ہے پائخانے کی جگہ، وہاں پر اس کو جانے کا حکم دے گا، اور سورہ فاتحہ کو الٹا لکھنے کے بارے میں کہے گا، اور کبھی کبھی سورہ فاتحہ کو پیشاب کی سیاہی سے بنا کر اس سورہ فاتحہ کو لکھوانے پر مجبور کرے گا۔ جتنی بے حرمتی ہو سکتی ہے وہ کرے گا۔ اور بھی کبھی کبھی یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ بلاత్కాری کرو، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو، بہن کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ زنا کرو، اس طریقے سے اور بھی بدکاری کرے گا۔ کبھی کبھی ماں جو عورتوں کی بدن سے نکلنے والا وہ مہانہ خون، وہ حیض کا خون، اس کو پینے پر بھی مجبور کروا دیتا ہے۔ کبھی کبھی اسی خون کے ذریعے سے قرآن کریم کی آیتوں کو لکھواتا ہے۔ میرے بھائیو، ایسے ہی جادوگر جادو نہیں بن جاتا، جادوگر ایسے ہی نہیں بن جاتا، اس کو بہت سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت سے کرتوتے جو گھٹیا سے گھٹیا کام ہے اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد شیطان اس کا جو ہے غلام بنتا ہے، اور شیطان غلام کیسے بنتا ہے وہ سب بھی آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ تو یہ طرح طرح کے احکامات جاری کرنے کے بعد شیطان جو ہے اس کو طرح طرح کے احکامات جاری کر دینے کے بعد اس کو اپنے سامنے سجدہ کرائے گا اور کہے گا کہ میں تمہارے ساتھ ایک چھوٹے شیطان کو، ایک چھوٹے سے وہ اپنا بھائی بلائے گا، چھوٹا شیطان ہوگا، اور اس کو اس کے ساتھ لگا دے گا اور کہے گا کہ جاؤ اس جادوگر کے ساتھ رہو، جو یہ کام کرنے کے لیے تم کو بولے گا وہ کام کرنا، چاہے وہ دو دوستوں کے اندر تفریق ڈالنے کے لیے کہہ دے، دو دوستوں میں بگاڑ کرنے کے لیے کہہ دے، یا میاں بیوی میں اختلاف کرنے کے لیے کہہ دے، یا بہترین سے گھر جو ایک جوائنٹ فیملی کے اندر اختلاف، جو ایک حسد کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اسی طریقے کا ہوتا ہے، وہ جادوگر کے ذریعے سے اس گھر کے اندر تفریق پیدا کر دے گا، تفرقہ مچا دے گا، لڑائی جھگڑے چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو لے کر کے، تنکے جیسی باتوں کو لے کر کے گھروں کے اندر پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو جو جادوگر ہوتا ہے وہ یہی کام کرتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو شیطان جو اس جادوگر کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں یہ سب کام کیوں کروں، مجھے نہیں اچھا لگتا یہ کام کرتے ہوئے، وہ بھاگے گا۔ پھر یہ جو جادوگر ہوتا ہے پھر وہی کئی تحفہ تحائف، چاہے ماں کے ساتھ زنا کر کے، یا ماں کو مار کر کے، بہن کے ساتھ زنا کر کے، یا حد سے زیادہ بدکاری جو بھی ہو سکتا ہے وہ کر کے وہی تحفہ اس کا ہوتا ہے، اور تحفہ اپنے شیطانوں کے سامنے پیش کرے گا۔ بڑا شیطان حاضر ہوگا اور پھر اس کے سامنے سجدہ کرے گا، اپنی تحائف پیش کرے گا اور شکایتیں کرے گا، تم نے جو شیطان میرے ساتھ لگایا ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، میری بات نہیں مان رہا ہے۔ بڑا شیطان اس کو اذیت دیتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اور دوبارہ سے اس کو حکم کرنے کے لیے کہتا ہے کہ دوبارہ جاؤ اس کے ساتھ رہو، اور جو یہ کام کرنے کے لیے بولتا ہے تم وہ کام کرو۔ میرے بھائیوں، جادو بہت خطرناک کام ہے، اور دوبارہ سے وہ شیطانوں سے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جادوگر کی پہچان آپ کو کیسے معلوم چلے گی؟ جس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے ابھی میں اس کا علاج بھی آپ کے سامنے بتلاؤں گا، اور علاج کیسا ہونا چاہیے وہ طریقہ بھی آپ کے سامنے میں بتلاؤں گا۔ بہرحال جادوگر کی نشانیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کیسے پہچانیں گے کہ کون سا جادوگر ہے؟ جادوگر کوئی جو اس کے ماتھے پہ لکھا تھوڑی ہوگا کہ یہ
آپ جان جائیں گے کہ یہ جادوگر ہے. جادوگر کی کئی نشانیاں ہیں. اگر ہمارے گھروں میں بہت سی بہن بیٹیوں کو یا ہمارے بھائیوں کو آسیبی اثرات ہوتے ہیں, اکثر جگہوں پر ڈھونڈا جائے تو بہت سے لوگ مل جائیں گے. میری بہن کو, میری بیٹی کو, یا میری جو ہے گھر والوں کو, کسی کو بھی جو ہے آسیبی اثرات ہیں اور اس کو جن لگا, شیطان لگا, اور بہت سارے پریشان رہتے ہیں. پیسوں کا خرچہ کر کر کے حالت ان کی خراب ہو گئی ہے. لوگوں کے چوکھٹوں پر دوڑ کر کے جا کر کے ان کو دکھانا, ان کو بتانا, اس طریقے سے بہت سے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, پیسے خرچ کرنا بند کرو. اس کا علاج میں یہاں بتلاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ, اور اسی طریقے سے علاج ہوگا. آپ پہچانیں گے کیسے؟ آپ جب جاتے ہیں, بہت سے لوگ جاتے ہیں اور کہیں گے کہ ہماری بیٹی جو ہے پریشان ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے, مسکراتی ہے, منہ میں کچھ بدبداتی ہے, کچھ کہتی ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا ہے, کبھی کبھی یوں ہی ہنستی ہی رہ جاتی ہے, بلا وجہ ہنستی رہتی ہے. اس طریقے کی کچھ شکایتیں اس کے سامنے پیش کریں گے. وہ حافظ جی, وہ مولوی صاحب, وہ جو جادوگر ہوتا ہے, وہ حافظ جی مولوی صاحب کے لقب سے جانا جاتا ہے. ہمارے مبارک پور میں بھی بہت سے مل جائیں گے, تلاش کرے تو. میں خود جانتا ہوں ایک دو کو. بہرحال آپ وہ پہچان اس کی یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ جاؤ, جو لڑکی جس کے اوپر آسیبی اثرات ہے, اس کے کپڑے جو پہنی ہوئی ہے اس کے کپڑے اتروا کر کے لے کے آ جاؤ. وہ کپڑے اتروا کر کے لے کے آئے گا, اور یہاں یہ جو عامل ہوتا ہے, جو دیکھنے والا ہوتا ہے, جو جھاڑ پھونک کرنے والا ہوتا ہے, وہ کہے گا اس کے اوپر تو خبیث لگا ہوا ہے, اس کے اوپر تو بندش ہے, اس کے اوپر تو جنات و شیطان کا اثر ہے. وہ شیطانوں کا جکھیڑا اس طریقے سے آپ کو جو ہے بالکل ڈرانے کی کوشش کرے گا, تاکہ آپ ہمیشہ اس کے پاس آتے رہے اور اس کا بزنس چلتا رہے, اس کا کاروبار چلتا رہے. میرے بھائیوں, ان تمام فتنوں سے بچیے. یہ فتنہ ہی ہے. ایک فتنے کے اندر بہت سے انسان ایسے فتنوں کے اندر مبتلا ہو کر کے اپنا مال و دولت سب کچھ برباد کر دیتا ہے. میرے بھائیوں, آپ جان جائیں کہ وہ جادوگر ہے. جو یہ مانگ دے کہ اس کے کپڑے لے کر کے آؤ, کپڑے دیکھ کر کے اسلام کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں پہچانی جا سکتی ہے. آپ کپڑے دیکھ کر کے کوئی ایسی بیماری نہیں پہچان سکتے ہیں. غیب کی باتیں جاننے والا صرف ہمارا رب العالمین ہے. کوئی جادوگر ایسا نہیں ہے, یا کوئی ایسا نبی بھی نہیں ہے جو غیب کی بات کو جاننے والا ہو. کتنا بھی نیک انسان ہو جائے, غیب کی باتیں جاننے والا ہے ہی نہیں وہ. میرے بھائیوں, غیب کا علم رکھنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے. وہ کپڑے دے کر کے اگر بتائے کہ اس کے اوپر جنات و شیطان ہے, جان جائے وہ جادوگر ہے, بھاگے وہاں سے, چھوڑ دے اس کو, لات مارے. اگر وہ یہ بھی کہہ دے اگر کپڑے نہیں اتارتی, پریشان کرتی ہے, بے ہوش ہوتی ہے, بدن اکڑ جا رہی ہے, تو کپڑے نہیں اتار پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, جاؤ اپنے گھروں کے چاروں کونے کی مٹیاں اٹھا لے کے آ جاؤ, کاغذ کے ٹکڑوں میں پوڑیاں بنا کر کے لاؤ. یہ مٹی کو دے کر کے بتلائے گا تمہارے گھروں میں شیطانوں کا جکھیڑا ہے, تمہارے گھروں میں چڑیلوں کا جکھیڑا ہے, آس پاس کے لوگ ایسے ویسے فلاں ڈھکا لوگوں پر الزامات, لوگوں پر تہمتیں لگا کر کے اور بے وجہ جو ہے ایسی باتیں کریں گے, اور لوگ اس کی باتوں کو مان بھی جائیں گے. کیونکہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے, جب آدمی کو مرگی یا کسی کی بیماری ایسے ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ منہ مسکرانا یا ہاتھ پر مروڑنا, اکڑنا, اس طریقے سے عام طور سے ہوتا ہے. تو جو عامل ہوتا ہے, جو رقیہ کرنے والا ہوتا ہے, جو شرکیہ جھاڑ پھونک کرنے والا ہوتا ہے, وہ کہے گا کہ ہاں تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. آپ ہاں میں ہاں ملاتے جائیں گے, کیونکہ نیچرل باتیں ہی وہ بتلائے گا جو آپ کو لگے گا بالکل صحیح ہے اور سچ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور اگر کوئی سچی بات بتلا بھی دیتا ہے تو جانو وہ جادوگر ہے, کیونکہ غیب کی باتیں رکھنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے. وہ شیطانوں کے ذریعے سے باتوں کو پتہ کرتا ہے, اور شیطانوں کے ذریعے سے باتیں کس کس طریقے سے پتہ ہوتی ہے, بڑی لمبی باتیں ہیں, وقت ختم ہو رہا ہے, باتیں بہت ساری ہیں. بہرحال جادو کی ایک پہچان یہ ہے, اگر کوئی یہ کہے کہ نیمبو وغیرہ لے کے آ جاؤ, مرچی لے کر کے آ جاؤ, یا اس طریقے سے کوئی اور بھی سامان مانگے, تو سمجھ جائیں کہ وہ جادوگر ہے. اور بھی نشانیاں, لیکن باتیں اور بھی بتانی ہے. میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں. اس کا علاج, اچھا جادو ایک عام انسان کو بھی ہو سکتا ہے, ایک خاص انسان کو بھی ہو سکتا ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کر دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان رہتے تھے, اپنی بیویوں کے پاس جاتے, ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنی بیوی کے پاس ہو چکا ہوں. وہ جاتے اور جو ہے کچھ بھول جاتے, اور کبھی کبھی جاتے گھر سے باہر, پھر سوچتے میں کون سے کام سے نکلا, بھول جاتے, پھر واپس گھر کے اندر چلے جاتے, نماز پڑھتے, آپ کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ میں کیا رکعت نماز پڑھ لیا ہوں. نبی ہیں, سب سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے, اس کے بعد بھی آپ کے پاس غیب کی تعلیم نہیں تھی, غیب کا علم نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے, یہاں تک کہ دعائیں کرتے تھے, اے اللہ مجھے شفا دے دے, اے اللہ مجھے
نجات دیتے ان بیماریوں سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں، اے عائشہ، اللہ رب العالمین نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ مائی عائشہ نے پوچھا، اے میرے نبی بتلائیے کیا ہوا؟ کہا آج رات جب میں سویا تھا، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو میرے پاس بھیجا، خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک فرشتہ میرے پیر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا فرشتہ میرے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو کیا ہوا؟ ان کو بیماری ہو گئی۔ کون سی بیماری ان کو لگ گئی ہے؟ ان کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ کون سا جادو اور کس نے کیا؟ کہا لبید بن عاصم نے۔ وہ لبید بن عاصم جو یہودیوں کا ایجنٹ تھا، یہودیوں نے اس کو چند درہم و دینار میں اس کو خریدا تھا، اور اس یہودی نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا۔ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جادو کیا تو کس چیز میں کیا؟ کہا کھجور کے خوشے میں، تنے کے خوشے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال میں، کنگھی میں۔ جادو جس پر کیا گیا وہ کہاں کیا گیا ہے؟ وہ بیر زروان میں۔ عرب کے اندر ایک کنواں ہے، اس کا نام زروان ہے، اس کنویں کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا، پتھر کے نیچے اس کو دبا دیا گیا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور اٹھتے ہیں، اپنے چند صحابہ کرام کو لے کر کے اس کنویں کے پاس جاتے ہیں، اس کنویں کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد وہاں سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عائشہ، اس کا پانی بالکل سرخ ہو چکا تھا، بدبودار تھا، اور جو اس کی شکل صباحت تھی بہت ہی بھیانک اور دردناک جیسی تھی، بہت ہی جو ہے وہ پوری شکل ہو چکی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکالا اور ایک ایک کانٹ کو پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور 2 سورتیں نازل کیا، ایک سورہ فلق نازل کیا اور دوسری سورہ ناس نازل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق پڑھتے جاتے، سورہ ناس پڑھتے جاتے، ایک ایک کانٹ کو کھولتے جاتے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جاتے، ایک ایک کانٹ کو کھولتے جاتے۔ یہ علاج ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے میرے بھائیوں۔ یہ وہ علاج ہے کہ بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے، جب یہ سورت نازل ہوئی اس کے بعد سے بہت سی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، صرف اسی سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو تعلیم بھی دیا کرتے تھے، صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ آپ کو کوئی حسد کرنے والا، کوئی جلنے والا، کوئی پریشان کرنے والا یا نظر بد کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، چاہے وہ حاسد ہو یا جادوگر ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر ایک معاملے سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ 2 سورتیں ہمارے اور آپ کے لیے علاج کی بہت ضروری ہے۔ ابھی اور علاج ہمارے سامنے آئے گا۔ تو امام کائنات کے اوپر بھی جادو کر دیا گیا۔ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے میرے بھائیوں؟ جادو بہت ایک عام چیز ہے، جیسے چاہیں جیسے کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگر آپ کا حسد کرنے والا اگر جادو کرنا چاہتا ہے، کچھ کھلانا چاہتا ہے، نہیں کھاتے، آپ اس سے گھر نہیں آنا جانا بند ہے، وہ صرف راستے میں پانی گرا دے، جادو کا پانی کیا ہوا گرا دے، صرف آپ اس پر سے گزر جائیں، آپ کے اوپر جادو کا اثر آ جائے گا، ٹونا لگ جائے گا، نظر لگ سکتی ہے، اس طریقے سے بہت سی بیماری آپ کو آ سکتی ہے۔ جادو بڑا خطرناک ہے، کسی بھی طریقے سے بڑی آسان ہے جادو کرنا، اور کر سکتا ہے اس طریقے سے آدمی میرے بھائیوں۔ تو جادو بالکل آسان ہے، اور جادو سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے وہ اس کا علاج کیسے ہوگا، تھوڑا سا وقت اور لیں گے۔ جادو جس کے اوپر کیا گیا ہے یا ہمیں بچنا ہے، تو سب سے پہلے جو چیز بہت سے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا ان کو میں کھانے والی چیزیں بتلا دیتا ہوں بہت ہی آسان طریقے سے۔ اجوا کھجور لے لیجئے، اس کے اندر بہت ہی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر زہر اور جادو کے شفا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آپ ایک دن میں 7 کھجوریں، اجوا کھجور 7 دانے اٹھائیے اور کھائیے، آپ کو سانپ و بچھو کاٹے اس کے اثر آپ کو نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو جادو کیا گیا، نظر بد لگا دیجیے جائے تو اس کا اثر آپ کو نہیں کرے گا۔ کھجوریں کھا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا سکتا ہے، صرف اجوا کھجور۔ اور اگر کوشش کریں مدینے کی مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں مل پا رہا ہے تو بعض شہروں پہ بھی چل سکتا ہے، لیکن اجوا کھجور ہونی چاہیے۔ ایک دوسرا جو صورتیں میں نے بتلایا 2، تیسرا آج کا دن جمعہ کا دن ہے، آج آپ نے سورہ کہف پڑھا ہوگا، سورہ کہف پڑھ کر کے آپ شروع کی 10 آیتیں پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، خاص طور سے جادو سے، حسد سے، ٹونے سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سورہ کہف کی بھی آیتیں ہو گئی۔ آپ علاج کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ علاج کرنے کے لیے آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیے 7 مرتبہ، اور
7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیے. سورہ بقرہ کی شروع کی آیت 7 مرتبہ, آخری آیت 7 مرتبہ, اور یہ معوذتین جو میں نے بتلایا یہ 7 مرتبہ, آیت الکرسی 7 مرتبہ, اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں. میں نے خود انہی چیزوں سے علاج کیا. ایک دو لوگوں بھی اللہ نے اس کو شفا دے دی. اور میں یاسین کو بھی بتلاؤں گا جو میرا پریکٹیکلی ہے, لوگوں میں نے علاج اس کا کیا ہے کہ سورہ یاسین پڑھ کر کے آپ جو مبین آتا ہے, جب سورہ یاسین آپ پڑھیں گے تو 7 مبین سورہ یاسین کے اندر ہے. سورہ یاسین کے اندر 7 مبین ہے. آپ یاسین پڑھتے جائیے, ایک مبین آیا مریض کو دم کیجیے, پھر شروع سے سورہ یاسین پڑھتے جائیے, دوسرا مبین آیا دم کیجیے, شروع سے یاسین پھر پڑھیے, تیسرا مبین آیا دم کیجیے. یعنی 7 مبین ہے, 7 مرتبہ آپ کو اس کے اوپر دم کرنا ہے. اور یاد رہے کہ پھر سے سورہ یاسین کو پڑھنا پڑے گا, حتیٰ کہ 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے آپ کو پڑھنے میں. اور انشاءاللہ چاہے کتنا بھی خطرناک مریض ہو, اللہ تعالیٰ سے ضرور شفا دے گا. اور اگر آپ بچنا چاہتے ہیں کہ میں ان تمام بیماریوں سے بچا رہا ہوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور شام میں 100 مرتبہ یہی کلمات پڑھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ جن و شیطان سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے. اس کو کوئی پریشانیاں نہیں آئے گی. اور بالکل آسان یہ ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ باوضو رہیں, کیونکہ جب آپ باوضو رہتے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ آپ کی حفاظت کریں گے. اور جب آپ وضو کر کے سوتے ہیں تو جب آپ کروٹیں بدلتے ہیں, فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ اپنے بندے کو اس کو معاف کر دے. اور یہ طہارت حاصل کرنے کے بعد یہ سو رہا ہے, اور اس کو نیکیاں بھی ملتی ہے, اور اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے. اور اگر کوشش کریں کہ ہمیں سب باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں, اور اگر معالج ہیں, آپ علاج کرنے والے ہیں, تو آپ کو بار بار اس کو قرآن پڑھنے کے بارے میں کہیں. اس کو جو بھی بیمار ہو, اس جادو کے معاملے میں جو بھی ہو, اس کو علاج کرنے کے لیے آپ یہ بولیں کہ ہمیشہ پاک و صاف رہے, قرآن پڑھتا رہے. پڑھنا نہیں جانتا موبائل میں سنے, اگر اس کے لیے دقت ہوتی ہے ایئر فون لگا لے, لیکن قرآن سنتا رہے, گانے بجانے سے دور رہے, فلموں سے دور رہے, اور بھی عشقیہ چیزوں سے دور رہے, اور بہت سارے فتنے فساد سے دور رہے. نیک کام کرے, انشاءاللہ اس کو شفا ضرور ملے گی. اور بھی بہت سارے علاج ہیں, اگر کسی کو پوچھنا رہے گا تو بعد میں پوچھ سکتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, الہ العالمین تھوڑی سی اور باتیں میں نظر بد کے بارے میں بتلا دوں, کیونکہ ضروری سمجھتا ہوں آج عام طور سے نظر بد اور حسد کا بہت سے گھروں میں ایسا پایا جائے گا. نظر بد کیا ہے؟ نظر بد آپ کو اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے, اتنا آسان ہے. آپ کتنے خوبصورت ہیں, آئینے میں دیکھ رہے ہیں میں اتنا خوبصورت, آپ کو بھی اپنی نظر لگ سکتی ہے. دوسرا تو دور کی بات ہے, دوسرا تو نظر لگا ہی سکتا ہے. اور جنات و شیطان کی بھی آپ کے اوپر نظر لگ سکتی ہے. آپ جو ہے جب بھی آئینہ دیکھیں بسم اللہ کریں, جب بھی کوئی کام کریں بسم اللہ کریں, تاکہ شیطان آپ سے دور رہے, جنات و شیطان آپ سے دور رہیں. آپ کی نظریں بھی جو بری نظریں ہیں وہ بھی آپ کو لگ سکتی ہے. اس کا بھی علاج یہ ہے, اور بہت سے علاج ہے, دوائیا علاج ہے, لیکن ایک طریقہ پریکٹیکلی طریقہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. آپ کسی صحابی نے اپنے بھائی میں نام بھول گیا, لیکن واقعہ پورا یہ ہے کہ ایک صحابی نہانے جا رہے تھے, غسل کرنے جا رہے تھے, انہوں نے اپنا جیسے کپڑا اتارا, وہ بہت ہی گورے اور خوبصورت تھے. دوسرے صحابی نے دیکھا, کہا میں نے آج تک اتنی خوبصورت جلد کسی عورت کی بھی نہیں دیکھی ہے. اور بس وہیں سے تھا اتنا کہ ان کو بیماری لگ گئی, نظر لگ گیا, اور وہ بیمار پڑے, ان کو سردی بخار, حتیٰ کہ وہ اپنا سر تک بھی اٹھانے کے لیے طاقت نہیں تھی ان کے پاس. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے ہیں, کہتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے, ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے. انہوں نے کہا کیا تم یقین سے کہتے ہو؟ کہا ہاں یقین ہے, مجھے شک ہے انہیں کے اوپر. ان کو بلایا گیا, جنہوں نے نظر لگائی تھی ان کو بلایا گیا, اور ان کو ایک ٹب کے اندر بیٹھایا گیا, اور ان کے اوپر نہلایا, ان کو وضو کرایا گیا, ان کو نہلایا گیا, اور وہ تمام پانی اٹھا کر کے مریض کے اوپر, جس کے اوپر نظر لگی, اس کے پیٹھ کے اوپر سے بہا دیا گیا, اور وہ صحابی شفا یاب ہو گئے. تو یہ بھی ایک طریقہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. یہ طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے. اور اگر ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ فلانے کی نظر مجھ پر لگی ہے, تو اس آدمی کو نہا لینا چاہیے. نہیں نہاتا, کم سے کم اس کو وضو کر کے کلی وغیرہ کسی گملے کے پانی میں یا ٹب میں جٹائے, اور اپنے بدن کو پوچھ کر کے اسی پانی میں رکھ لے, اور اسی پانی کو مریض کے اوپر ڈال دیا جائے, انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی. یہ بھی ایک طریقہ صحابہ کرام سے ثابت. بہرحال دعاؤں کے ذریعے سے بھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو دعا کر کے دم کیا کرتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہمہ ومن کل عین اللامہ. یہ 3 دعائیں پڑھ کر کے آپ بھی دم کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو مرچیں دھواں دے کر کے, اور تیزپات وغیرہ اس طریقے سے بہت سے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے, اس کو دھواں دے کر کے اس کو جو کہتے ہیں کہ اس کو نظر
کا علاج ہو رہا ہے. میرے بھائی یہ سب بدعت ہے, یہ سب خرافات ہیں, فتنہ ہے. ان تمام چیزوں سے بچنا ہے ہمیں. اور آپ کو وقت کم ہونے کی وجہ سے بہت سی باتیں کٹ گئی. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں دین اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھے, صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا